لائق سب تکریم حاضرین محفل اور خاص کر مسجد ہذا کے امام و خطیب، نوجوانان اہل سنت، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لها دینها، صدق الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے محبوب بندے، برگزیدہ بندے، یعنی مجدد اعظم امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان قادری برکاتی محدث بریلوی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا، اور ہم سب سے پہلے ہماری اس مسجد کے تمام تر ذمہ داران اور نوجوانان محلہ اور خود اس مسجد کے امام و خطیب تمام کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یقیناً آپ سبھی نے آج عرس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ کی مناسبت سے جو محفل کا انعقاد اپنے اس محلے کی مسجد میں کیا ہے، یہ آپ کی اپنی محبتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان محبتوں کو ہمیشہ ہمیں سلامت رکھے۔ یقیناً اولیاء اللہ کی یاد منانا اور ان کے عرس پاک پر محفلیں سجانا یہ زندہ دلوں کا کام ہوا کرتا ہے، اور آج کے دور اور زمانے میں جہاں پر عام طور سے مسلمانوں کو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں اور دنیا داری میں اور دنیا کے اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ دین سے وہ ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا، ان کی سیرت کا سننا ہمارے لیے بہت ہی اہم پیغام ہے، اس طور پر کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ یقیناً یہ اللہ والے بھی مسلمان رہے، لیکن ہمارے مسلمان ہونے میں اور ان کے مسلمان ہونے میں بڑا فرق ہے۔ وہ اس طور پر کہ ہم آج کے دور اور زمانے کے اعتبار سے جب آپ دیکھیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج عام طور سے مسلمان صرف نام کے رہ گئے ہیں، اگر عمل اور کردار دیکھا جائے تو پورے طور پر اسلام کی تعلیمات سے دور نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ اولیاء اللہ جن کا بڑا مقام و مرتبہ رب کی بارگاہ میں ہوتا ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی صبح و شام ہو یا سیرت طیبہ کا ایک ایک لمحہ جب آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و فرمانبرداری ہی میں نظر آئے گی۔ ان کی سیرتوں کو جب ہم اور آپ سنتے ہیں
ان کی یاد مناتے ہیں تو ہمیں بھی دین سیکھنے اور دین پر عمل کرنے کا جذبہ اور یہ تمام چیزیں ہمیں مل جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جب ہم کسی ولی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا صلہ رب تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہمیں عطا فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ رحمہ کے وصال فرمائے ہوئے 104 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور ابھی جو اس سے پاک 25 سفر المظفر کو منایا گیا دنیا بھر میں، تو یہ 104واں سالانہ عرس منایا گیا، اور آج بھی ہم اور آپ انہیں یاد کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ اس دنیا میں آتا ہے تو پیدا ہونے سے لے کر اس دنیا سے رخصت ہونے تک ہر ایک لمحہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں گزارتے ہیں، اور ساری زندگی جو جیتے ہیں یہ اپنے لیے نہیں جیتے بلکہ دین کی ترویج و اشاعت میں گزار دیتے ہیں. یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، صحت عطا فرمائی ہے، طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہے، تو مجھ بندے پر یہ حق بنتا ہے کہ دنیا میں صرف اپنا جینا نہ جیوں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کے پرچم کو بلند کرتا ہوا گزاروں. تو ہم میں سے بھی ہر ایک مومن مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں دنیا میں تو رہنا ہے اور دنیا میں زندگی گزارنا ہے، اپنے اہل و عیال کے معاملات کو طے کرنا ہے، لیکن ساتھ میں ہر ایک مومن مسلمان کے دل میں اور خاص کر نوجوان کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اس رہتی دنیا میں دین کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کر کے جاؤں گا. بولیے انشاءاللہ. اور یاد رکھیں، آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے، اللہ تبارک و تعالی بڑا رحمان و رحیم ہے. اگر کوئی بندہ خدا کوئی چھوٹا عمل نظر تو آئے دیکھنے میں، لیکن اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر وہ ایک عمل کر لے گا، رب تعالیٰ کو بندے کا وہی عمل اگر پسند آ جائے تو ساری دنیا اس کی کامیاب ہو جائے. اللہ تعالیٰ اسی ایک عمل کی وجہ سے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان اور رحمت و کرم کا معاملہ ہے. تو آئیے سیرت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے چند اہم گوشوں کو سماعت کریں. اعلیٰ حضرت کا مقام و مرتبہ آپ کو بہتر انداز میں اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ اس دور اور زمانے میں کیا حالات چل رہے تھے اسے مختصر انداز میں جان لیں. چونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ولادت جو ہے سن ہجری کے اعتبار سے 1272 ہجری میں ہوئی ہے، اور سن عیسوی کے اعتبار سے 1856 عیسوی میں ہوئی ہے. اور ماشاءاللہ بہت سارے پڑھے لکھے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں اور ہندوستان کی تاریخ سے ہو سکتا وہ بہتر انداز میں واقف ہو، تو وہ جانتے ہیں 1857 کا جو دور تھا ملک ہندوستان کا بہت ہی اہم رہا ہے. 1857 میں جنگ آزادی کا گویا کہ آغاز ہوا. ہمارا ملک ہندوستان جو آزاد ہوا یہ 1947 میں ہوا، لیکن اس آزادی کی جو روح ملک ہندوستان میں پھونکی گئی اور ہندوستانیوں کے دل میں جو جذبہ پیدا کیا گیا کہ ہم غلام نہیں ہیں، یہ ملک تو ہمارا اپنا ملک ہے. یہ 7 سمندر پار سے تن کے گورے من کے کالے یہاں پر آئے اور ملک ہندوستان پر قبضہ کر لیے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کو آزاد کریں ان انگریزوں سے اور ہم آزادی کے ساتھ یہاں پر زندگی گزاریں. تو جنہوں نے یہ لوگوں کے دلوں میں ملک ہندوستان میں روح پھونکی وہ کوئی اور نہ تھے بلکہ وہ مسلم قوم ہی رہے ہیں. اور ان میں اہم رول جو رہا یہ علماء حق اہل سنت و جماعت کا رہا ہے. تو 1857 کو غدر کا نام دیا جاتا ہے. ہسٹری میں جب آپ پڑھیں گے تو کہتے ہیں کہ یہ غدر ہوا تھا. مطلب کیا ہے؟ یہ انگریزوں کے خلاف آواز حق کو، آواز آزادی کو بلند کیا گیا تھا، اور جس کے جو قائد رہے وہ علامہ فضل حق خیرآبادی علیہ رحمہ ہے. اور آپ نے جامع مسجد دہلی میں کھڑے ہو کر بہت سارے علماء کی تائید حاصل کرتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان میں
نماز جمعہ کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ انگریز یہاں پر آ چکے ہیں اور ہمارے اسلامی تعلیمات پر اور اسلامی شعار پر انہوں نے بہت طریقے سے قبضہ کیا، سازشیں رچی اور مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات سے دور کرنے کی طرح طرح سے کوششیں کر رہے ہیں۔ اب ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے ہم اس قوم کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ جہاد کریں۔ جہاد کرنا ہم پر فرض ہے۔ اور معاملہ یہ ہے، انگریزوں نے جو آسانی کے ساتھ ملک ہندوستان پر قبضہ کیا تو وہ کیسے کر لیا، تو آپ اس پس منظر کو جانیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس دور اور زمانے میں جب انہوں نے دیکھا کہ ملک ہندوستان میں بہت سارے مذہب کے ماننے والے تو ہیں، لیکن ایک قوم جو قوم مسلم ہے، یہ قوم مسلم ایسی ہے جو اپنے نبی سے اور اپنے دین سے بڑی محبت کرتی ہے، اور اگر ہمیں ملک ہندوستان میں راج کرنا ہے اور اپنے قدموں کو مضبوطی کے ساتھ جمانا ہے تو ہمیں چاہیے، جس کا دور ملک ہندوستان میں 800 سالہ رہا ہے، یعنی مسلمانوں نے جو یہاں پر حکمرانی کی تقریباً 800 سال یا اس سے زائد کا عرصہ یہاں پر مسلم حکمرانوں نے حکمرانی کی ہے۔ تو یہ تمام تر معاملات کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے یہ چاہا، ایک تو مسلمانوں کے درمیان ہی میں اختلاف و انتشار کو پیدا کر دیا جائے تاکہ ان کا اپنا جو اتحاد ہے، ان کی اپنی جو یونٹی ہے، اس کو ختم کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ آپس میں ملک ہندوستان کے رہنے والی جو قومیں ہیں ان کو آپس میں ٹکرا دیا جائے، یعنی ان کو آپس میں لڑا دو اور حکومت کرو، اس فارمولے پر یہ عمل کرنے لگے۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے خود مسلمانوں کے درمیان میں سے کچھ ایسے ایجنٹ پیدا کر لیے جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے، لیکن اسلام کی وہ تعلیمات تو اس دور میں 1200 سال سے جو چلی آ رہی تھی اس کے خلاف یہ باتیں کرنے لگے، قرآن و حدیث کے خلاف باتیں ہونے لگی، یہاں تک کہ مرزا غلام احمد قادیانی، یہ بدبخت ظالم انسان بھی اسی دور کی پیدائش ہے، اور اس نے اسی دور میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فرقے، وہابیہ فرقے کا وجود جو ہوا ہے اسی دور اور زمانے میں ہوا ہے۔ تو اب اس دور اور زمانے کا معاملہ یہ ہے کہ یہ سیاسی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی پیدائش سے پہلے ایک دو نہیں بہت سارے فتنے سر اٹھا چکے تھے۔ 1200 سال سے جو معاملات چلے آ رہے تھے، یعنی نبی علیہ السلام کے بارے میں اس دور میں ہر ایک مسلمان کا ایمان یہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم غیب ہے، لیکن اس دور میں فتنہ یہ اٹھ چکا تھا کہ معاذ اللہ نبی کو دیوار کے پیچھے اور پیٹھ پیچھے کا علم بھی نہیں ہے، یہ کہاں جانے لگا تھا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ محمد یا علی جس کا نام ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ کتابوں میں یہ لکھا جانے لگا تھا کہ معاذ اللہ میلاد النبی منانا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کنہیا کا جنم دن منانا ہے، معاذ اللہ۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فتنے دین کے نام پر پیدا ہو گئے تھے۔ تو اس دور اور زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ذات کو قوم مسلم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا، اسی ذات اطہر کا نام امام احمد رضا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو اس دنیا میں تشریف لائے، آپ اپنے دور اور زمانے کے مجدد بن کر تشریف لائے، اور یہ یاد رکھیں مجدد کا منصب جو ہوتا ہے کوئی عام منصب نہیں ہوتا، بہت ہی بلند مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ اور یہ مجدد ہوتے کون ہیں، ان کی شان کیا ہوتی ہے، ان کو کرنا کیا ہوتا ہے؟ حدیث رسول میں یہ آیا ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی راس کل مئۃ سنہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے ہر صدی کے آغاز میں ایک ایسے شخص کو بھیجتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ غور کریے الفاظ حدیث پر کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے ایک ایسے شخص کو بھیجتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان جو عام ہوتے ہیں یہ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کا معاملہ ایک عام طریقے سے ہوتا ہے، لیکن مجدد جو دنیا میں آتے ہیں بس ایسے ہی نہیں آتے،
بلکہ اللہ تبارک و تعالی ایک بلند مقصد کے لیے دنیا میں انہیں بھیجا جاتا ہے ان کو، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ صدی کے آغاز میں آتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ ایک صدی جو 100 سال جو چلتا ہے اس کو صدی کہا جاتا ہے۔ ایک صدی سے لے کر آخر آنے تک معاملہ یہ ہوتا ہے، ایک مجدد آتے، علماء حق آتے، ان کا کام ہوتا، لیکن دھیرے دھیرے لوگ جو ہے اسلام کے نام پر اسلام میں بہت سارے ایسے معاملات گڑھ لیتے جو دین کا حصہ نہیں ہوتا، سنتیں مٹا دی جاتی، بدعتوں کا رواج ہو جاتا، اور بہت سارے دین میں ملاوٹ ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی صدی کے آخر میں مجدد کو بھیجتا ہے، اور اس صدی کے آخر میں مجدد کا چرچا سارے زمانے میں ہو جاتا ہے، اور لوگ اور علماء اس کی بارگاہ میں اپنے مسائل کو پیش کرتے ہیں، رجوع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ دوسری صدی کے آغاز میں ہر کوئی یہ جان لیتا ہے کہ یہی ذات مجدد بن کر ہمارے درمیان میں آئی۔ تو مجدد جو آتے ہیں اس صدی کے جو فتنے ہوتے ہیں ان تمام کا خاتمہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ 1856 میں پیدا ہوئے، 1272 ہجری میں پیدا ہوئے، اور آپ کی پیدائش کے وقت میں ملک ہندوستان میں ایک دو نہیں بہت سارے فتنے سر اٹھا چکے تھے۔ وہابیت کا فتنہ بھی تھا، قادیانیت کا فتنہ بھی تھا، صلح کلیت کا بھی فتنہ موجود تھا، اور اسی طریقے سے غیر مسلموں کی طرف سے بھی بہت سارے فتنے آ چکے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کے فتنوں کا جواب بنا کر امام احمد رضا کو بھیجا، اور الحمدللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا اور کرم سے اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خصوصی فیضان سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ہر ایک فتنے کا ڈٹ کر جواب بھی دیا، اور ہر ایک فتنے کا جو ہے خاتمہ بھی فرمایا۔ اور آج ہمارے اور آپ کے دلوں میں جو صحیح ایمان و عقیدہ ہے، آج جو ہم اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتے ہیں، اور الحمدللہ آج ہم فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسول میں ادب و تعظیم کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہیں، اور ہم وہ ہیں جو اولیاء کی مزارات پر جانے والے ہیں، ولی کے وسیلے کو حق ماننے والے ہیں، اور نبی کے بارے میں علم غیب کا ایمان و عقیدہ رکھنے والے ہیں، اور نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختار کل بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ تمام عقائد حقہ کے جو ہم ماننے والے ہیں بڑی شان سے ہم کہتے ہیں، اور کس طریقے سے کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس دور میں ان تمام عقائد حقہ پر جب حملے کیے گئے، ان تمام کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسا عطا فرما دیا کہ الحمدللہ آج ہمارے دلوں میں وہی فیضان علم ہے جس کی بنا پر ڈٹ کر وہابیہ کے سامنے ہو یا کسی بھی باطل فرقے کے سامنے ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اس مذہب اور مسلک کے ماننے والے ہیں جس پر 1400 سال سے عمل ہوتا ہوا آ رہا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ہر ایک فتنے کا جواب دیا۔ کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار پر حملہ کیا جانے لگا تو آپ نے اس پر بھی جواب دیا۔ اسی طریقے سے آپ کے ختم نبوت پر کسی دیوبندی مولوی نے لکھ دیا کہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہا کہ یہ آخری نبی تو ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا۔ اور اسی طریقے سے غلام احمد قادیانی نے، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایسوں کے جواب میں ایک دو نہیں 5 رسالوں کو تحریر فرما کر قرآنی آیات اور احادیث کریمہ کے ذریعے سے ثابت فرما دیا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی ہرگز نہیں آ سکتا۔ اور اسی طریقے سے مسلمان کہلانے والے کچھ مشائخ نے یہ کہا کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، تعظیم کا سجدہ کرنا جائز ہے کہا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ نے اس موقع پر بھی یہ فرمایا رسالہ لکھ کر، اور یہ ثابت کیا کہ شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی یہ حرام ہے۔ اس وقت بھی آپ نے یہ فرمایا، چونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں ایک ہوتا ہے عبادت کا سجدہ اور ایک ہوتا ہے تعظیم کا سجدہ۔
اور سجدہ عبادت یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود حقیقی ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم سجدہ عبادت اگر کرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو کرتے ہیں. اور اگر کوئی سجدہ عبادت کسی اور کو کرے تو سمجھیے وہ مشرک ہو جائے گا، شرک کر بیٹھے گا. اور سجدہ تعظیمی کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے کی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں، جانے اور سنے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، کہ اے فرشتوں تم آدم کا سجدہ کرو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو آدم کا سجدہ کرنے کا حکم دیا، یہ کون سا سجدہ تھا؟ تو یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا. اور اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کیا، یہ بھی سجدہ سجدہ تعظیمی تھا. تو ان شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن شریعت مصطفی میں، شریعت محمدیہ میں یہ سجدہ تعظیمی حرام ہے. تو ہم علماء حق یہی کہتے ہیں کہ تعظیم کا سجدہ کسی پیر کے لیے بھی جائز نہیں ہے، کسی عالم کے لیے بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس شریعت میں یہ سجدہ تعظیمی حرام ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو بھی اس دور اور زمانے میں، آپ کے دور اور زمانے میں جتنی بدعات ہو یا منکرات جو رائج ہو چکی تھی، ان تمام کا بھی آپ نے رد فرمایا اور جواب دیا. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 68 سالہ زندگی عطا فرمائی، اور آپ جو فارغ ہوئے علوم دینیہ سے 14 سال کی مختصر سی عمر میں مروجہ علوم و فنون کو آپ نے حاصل کر لیا. 14 سال کی عمر کوئی بڑی عمر نہیں ہوتی ہے. 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ فارغ ہوئے، اور آپ خود یہ فرماتے ہیں اسی دن مجھ پر نماز فرض ہوئی، اور اسی دن میں نے پہلا فتویٰ تحریر فرمایا. اور اس دور سے لے کر اپنے وصال کے وقت تک برابر آپ دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں لگے رہے. 54 سالہ زندگی میں جو آپ نے کام کیا، رد بد مذہبوں کا معاملہ ہو، رد وہابیہ کا معاملہ ہو، یا جو بھی فتنہ جس بھی طریقے سے سر اٹھایا، ہر ایک کا آپ نے رد فرمایا. اور آپ نے اپنے قلم سے اس قدر تحریر فرمایا کہ اگر آپ ان کی زندگی کے دن اور دن کے گھنٹے اور گھنٹے کے منٹ اگر آپ نکالیں ایک طرف رکھیں تو آپ کی زندگی کے دن اور گھنٹے اور کم پڑ جائیں گے، اور آپ کا کام جو ہے اس سے زیادہ نظر آئے گا. یہ آپ کی ذات پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. اور آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق رسول رہے. سبحان اللہ. اور عشق مصطفیٰ یہ آپ کا خاص وصف ہے زندگی کا. اور جس بھی اعتبار سے آپ ذات اعلیٰ حضرت کو دیکھیں، ہر جگہ پر عشق رسول نمایاں طور پر نظر آتا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ قرآن عظیم کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ادب و تعظیم اور عشق رسول کا اظہار ہوتا ہے. احادیث رسول بیان کرتے ہیں، وہاں پر بھی الحمدللہ ادب مصطفیٰ کیا ہے، تعظیم رسول کیا ہے، ان تمام تر باتوں کا آپ لحاظ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے عشق کو سمجھنا ہے آسان الفاظ میں تو بس آپ یہ جان لیں کہ آج ہمارے دلوں میں جو عشق مصطفیٰ کی شمع جل رہی ہے، یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہی کی دین ہے. اعلیٰ حضرت ہی علیہ رحمہ ہی کا صدقہ ہے. آپ ایسے عاشق رسول ہیں کہ آج دنیا بھر میں عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے نام سے کسی اور کا نعرہ نہیں لگایا جاتا. اگر نعرہ لگایا جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہی کے نام سے لگایا جاتا ہے. گویا کہ آپ عشق مصطفیٰ کا دوسرا نام ہے، اور جب بھی آپ کا ذکر کرتے ہیں عشق رسول پورے طور پر نمایاں نظر آتا ہے. اور یہ حق اور سچ بات ہے. آج ہم اور آپ محبت رسول کا جو اظہار کرتے ہیں، تعظیم نبی کا جو اظہار کرتے ہیں، یہ سارا کا سارا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فیضان ہے. اور آپ عاشق رسول تو ہیں، اور ایسے عاشق ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہیں،
اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے۔ کیسے مقبول ہیں؟ سبحان اللہ۔ دوسرے سفر حج کو آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ نے اپنی زندگی میں 2 حرمین شریفین کا حج فرمایا، حرمین شریفین کا سفر فرمایا ہے۔ 2 مرتبہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ پہلی مرتبہ جب آپ گئے اپنے والدین کے ساتھ تشریف لے گئے، اور دوسری مرتبہ جب آپ گئے تو آپ اپنے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ الرحمہ کے ساتھ تشریف لے گئے، اور دونوں حج بھی سبحان اللہ آپ کی زندگی کے یادگار حج رہے۔ پہلے سفر حج میں جب آپ تشریف لے گئے اس وقت آپ کی عمر 22 سال 23 سال کی عمر رہی۔ آپ گئے، حج وغیرہ سے آپ نے فراغت حاصل فرمائی، وہاں کے علماء سے آپ نے ملاقاتیں کی، اور وہاں کے علماء نے اپنی خاص جو اجازتیں رہی، قرآن کی اجازتیں، احادیث طیبہ کی، یہ اجازتیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو عطا فرمائی پہلے سفر حج میں۔ اور ایک شیخ ہیں، انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے پہلے کبھی ملاقات نہ کی تھی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہیں، اور وہیں پر کھڑے ہیں، دور سے وہ شیخ صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھتے ہیں، اور دیکھ کر جو ہے آپ کے قریب آتے ہیں، اور آ کر آپ کی پیشانی کا خصوصی طور پر معائنہ کرتے، مشاہدہ کرتے کر کے یہ فرماتے ہیں کہ انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین، کہ بے شک میں اس پیشانی میں اللہ تعالیٰ کے نور کو پاتا ہوں۔ آپ یہ فرماتے ہیں، حالانکہ پہلے سے کوئی ملاقات نہیں ہے، پہلے سے کوئی جان پہچان نہیں ہے، لیکن آپ نے سنا ہوگا ولی را ولی می شناست، کہ ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے۔ پہلے سے جو ہے تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ والے ہیں، دیکھا اور دیکھ کر پہچان لیا، اور پہچان کر دیکھ کر یہ فرمایا کہ بے شک میں اس پیشانی میں اللہ تعالیٰ کے نور کو پاتا ہوں۔ اپنے ساتھ گھر لے گئے اور لے جا کر بزرگوں کی جو امانتیں اور اجازتیں رہی وہ آپ کو عطا فرمائی۔ اور دوسرے سفر حج میں جب آپ تشریف لے گئے تو سبحان اللہ اس وقت آپ کی عمر جو ہے 50 سال سے زائد کی رہی، اور آپ کے علم کا چرچا دنیا بھر میں ہو چکا تھا۔ اور جب آپ وہاں پر تشریف لے گئے تو اس موقع پر مکہ مکرمہ کے علماء کے پاس علم غیب نبی کے بارے میں کچھ سوالات آئے تھے، کچھ دیوبندی مولوی بھی وہاں پہنچے تھے، علم غیب نبی کے سلسلے میں سوالات وہاں پیش کیے گئے تھے۔ تو علماء حرمین نے یہ سوچا کہ یقیناً اس کا جواب تو دینا ہے، تو کس کے ذریعے سے اس کا جواب لیا جائے؟ تو اس موقع پر کسی نے کہا کہ ہندوستان ہی سے ایک عالم آئے ہیں، احمد رضا ہے، ان کے سلسلے ان کے لیے اس کا انتخاب کیا جائے کہ وہ اس کے جوابات دیں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں یہ سوالات پیش کیے گئے، اور اتفاق یہ کہ اس موقع پر آپ کو بخار آ گیا تھا، سخت بخار میں آپ مبتلا تھے، اور آپ کے اپنے پاس اس وقت کتابیں موجود نہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاص آپ پر فضل و کرم عطا فرمایا، اس کے ذریعے سے آپ نے اس خدمت کو قبول کر لیا، اور علم غیب نبی کے سلسلے میں جو سوالات کیے گئے تھے زبردست طریقے سے آپ نے مدلل دلائل قرآنیہ و احادیث طیبہ کی روشنی میں ان کا جواب عطا فرمایا، اور ایک رسالہ مکمل تحریر فرمایا جس کا نام الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ اور جب آپ نے تحریر فرما دیا، بخار کے عالم میں کتابیں سامنے موجود نہیں ہیں، لائبریری نہیں ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے جو خاص آپ پر فیضان رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ نے ایسے جوابات تحریر فرمائے، جب وہاں کے علماء نے کتاب کا مطالعہ کیا، کرنے کے بعد وہ عش ہو گئے، اور آپ کی ذات کے بارے میں کافی تعریفات کے ساتھ آپ کا ذکر کیا گیا، اور آپ کو بڑے بڑے القابات سے نوازا کیا، اور اس کے بعد آپ کا چرچا اور شہرہ علماء حرمین طیبین کے درمیان میں ہو گیا۔ پہلے سفر حج میں گئے تو وہاں کے علماء نے آپ کو اجازتیں عطا فرمائی، اور دوسرے سفر حج میں گئے تو آپ نے جب یہ خدمت انجام دی علماء حرمین کے درمیان میں، اور آپ کے علم کو وہاں کے علماء نے ملاحظہ کیا، اور آپ یہ بھی سن لیں، جب رسالہ پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا
کہ دیکھو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرماتا ہے، اور یہ وہابیہ وہ ہیں جو علم غیب نبی کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہاں کے علماء نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اجازتیں حاصل کی، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ سے آپ مدینہ منورہ کے لیے تشریف لے گئے، اور جب مدینے کے لیے گئے ایک عاشق کی حاضری کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور یقیناً ہم اور آپ بھی جاتے ہیں بارگاہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں، اور ہر ایک امتی کے لیے چاہیے وہ اپنے دل میں بارگاہ رسول میں حاضری کی تڑپ رکھے، اور آپ کے دل میں جیسی سچی لگن اور تڑپ ہوگی سرکار کا ویسے ہی کرم ہوگا۔ ظاہری اسباب نہ ہوں گے لیکن سرکار کا کرم ہوگا، انشاءاللہ آپ کو حاضری بھی نصیب ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ایک امتی کا اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا یہ امتی کے لیے بہت بڑی معراج ہے۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ دوسرے سفر حج میں بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، اور جب حاضر ہوئے دل میں تمنا جاگی کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو اس خادم پر، اس فقیر پر بارہا کرم فرمایا، خواب میں اپنا دیدار فرمایا، دیدار عطا کیا، لیکن اس کی خواہش یہ ہے کہ اب حالت بیداری میں دیدار کرا دیا جائے، سبحان اللہ۔ دل میں تمنا ہے، اور دل کی بات یقیناً اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے نبی جانتے ہیں، اور اپنے چاہنے والوں کی خواہش کو پورا بھی فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، اپنی تمناؤں کا اظہار فرمایا، اسی محبت اور چاہ میں آپ نے رات گزاری، درود شریف اور اپنے اوراد و وظائف کو پیش کیا۔ ایک رات گزر گئی، دیدار نہ ہوا، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاہنے والے کے دل کے بارے میں جانتے ہیں، اور یہ محبوب و محب کا معاملہ ہوتا ہے، اور یقیناً اس تڑپ میں اور اضافہ ہوا۔ دوسرے دن سرکار اعلیٰ حضرت پھر حاضر ہوئے اور اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا، اور ایک کلام بارگاہ رسول میں پیش فرمایا، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، یہ مکمل کلام پیش کیا، اور اس کے بعد اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا، جتنے بھی حجابات اور پردے رہے ان تمام کو ہٹا دیا گیا، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے حالت بیداری میں جاگتے ہوئے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے نبی کا دیدار کر لیا، سبحان اللہ۔ یہ ہے سچے عاشق رسول، اور عشق رسول تو ہے ہم اور آپ بھی کہتے ہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت بیداری میں اپنا دیدار کرا کر اس عشق و محبت پر آپ نے مہر لگا دی کہ یقیناً یہ عاشق جو ہے یہ میرا سچا عاشق ہے۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پھر جب آپ آئے، اور آپ کی جب عمر مبارک 23 سال کی ہوئی، تو اس موقع پر آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس دور کو دیکھیں یا اس سے پہلے کے اولیاء اکرام کو دیکھیں، تمام کا طریقہ یہ رہا کہ ظاہری علوم و فنون حاصل کرتے، علم دین حاصل کرتے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں، جو بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ضرور عالم ہوتے ہیں، جو عالم نہ ہو وہ ہرگز ولی نہیں ہوگا، عالم ضرور ہوگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، علم دین دو طرح سے حاصل ہو سکتا ہے، ایک کسب کے اعتبار سے اور ایک اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے حاصل ہو جائے۔ اور کسبی کا مطلب یہ ہے یعنی ظاہری اعتبار سے 7 سال 9 سال 10 سال 15 سال علماء حق کے درمیان میں رہ کر شرف تلمذ حاصل کر کے علم دین حاصل کرے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ ظاہری اعتبار سے علم تو حاصل نہ کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالی پل بھر میں اسے منصب ولایت عطا کرنے سے پہلے، مقام ولایت عطا کرنے سے پہلے اپنے خاص فضل و کرم سے علم عطا فرما دے۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چور گیا تھا چوری کے ارادے سے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کسی اور ملک کے کچھ ابدال آئے اور آ کر کہنے لگے کہ وہاں پر فلاں ابدال کا وصال ہو گیا، وہاں پر کسی کو منتخب فرما دے۔
تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اندر ایک شخص ہے، اس کو لے کر آؤ۔ گھر کے اندر آیا تھا چور بن کر، لیکن نگاہ غوث اعظم کا کمال دیکھیں کہ پل بھر میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ولی بنا دیا اور مقام ابدال پر فائز بھی فرما دیا۔ تو معاملہ کیا ہے، اسے بلایا گیا اور بلانے کے بعد آپ نے فرما دیا کہ ہاں اسے لے جاؤ۔ بس اسی لمحے بھر میں اللہ تعالیٰ کی عطا ہوئی اور سرکار غوث اعظم کا فیضان ہوا کہ یہ منصب مقام ولایت کے ملنے سے پہلے انہیں علم دین حاصل ہو گیا۔ جی ہاں، تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے جو اکابر رہے یہ علم دین حاصل کرتے اور اس کے بعد معرفت الہی کے حصول کے لیے اور علم طریقت اور حقیقت و معرفت کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے کسی پیر کامل اور مرشد کامل کی تلاش میں لگتے اور ان کے ذریعے سے یہ جو منازل ہوتی ہیں ان کو طے کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بھی دل میں یہ بات آئی کہ مجھے بھی کسی پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہونا ہے۔ تو آپ کی دلی کیفیت تبدیل ہوئی، آپ نے ارادہ فرمایا، تو آپ نے حضرت علامہ عبد القادر بدایونی علیہ رحمہ کے کہنے پر، آپ کے اشارے پر مارحرہ مطہرہ میں جو ایک اللہ تعالیٰ کے بزرگ اور ولی کامل جو تھے خاتم الاکابر سید شاہ آل رسول مارحروی علیہ رحمہ، ان کی بارگاہ میں آپ تشریف لے گئے اور بیعت کے ارادے سے گئے، اور جانے کے بعد آپ نے ان سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد سلسلے میں داخل ہوئے۔ اور جو آپ کے پیر کامل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند مقام و مرتبہ رکھنے والے، اور آپ کی اپنی خانقاہ کے کچھ اصول رکھے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب آپ نے امام احمد رضا کو اپنے سلسلے میں داخل کر لیا اور بیعت لے لی، تو اس کے بعد اسی وقت میں اپنی خلافت و اجازت بھی عطا فرما دی، اسی وقت میں عطا فرما دی۔ اور آپ کی بارگاہ میں آپ کے خاندان کے جو رہے بزرگ، انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ کی خانقاہ کا تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی اگر بیعت ہوتا ہے، مرید بنتا ہے، تو اسے فوراً خلافت عطا نہیں کی جاتی، اجازتیں نہیں دی جاتی، بلکہ اپنے پاس رکھتے ہیں، چلہ کشی کرواتے ہیں، ریاضات اور مجاہدات سے گزرواتے ہیں، اس کے بعد انہیں خلافت و اجازت دی جاتی ہے۔ لیکن آپ نے اپنے طریقے سے ہٹ کر انہیں سلسلے میں داخل کیا، فوراً اجازت و خلافت بھی عطا کر۔ تو سنیے پیر کامل کی بات کو سماعت کریں اور دیکھیں امام احمد رضا کا مقام و مرتبہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں کیا ہے۔ آپ کے پیر و مرشد یہ فرماتے ہیں کہ ہاں میرا طریقہ یہی ہے، میری بارگاہ میں کوئی آتا ہے تو اسے ریاضات مجاہدات سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ اس لیے کہ جو میری بارگاہ میں آتے ہیں ان کا قلب، ان کا دل جو ہوتا ہے یہ سیاہ ہوتا ہے۔ دل کی سیاہی کو دور کرنے کے لیے انہیں مجاہدات اور ریاضات سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں تو اسے خلافت و اجازت عطا کرتا ہوں۔ لیکن احمد رضا وہ ہے جب یہ میری بارگاہ میں آئے تو ان کا دل پہلے سے صاف تھا۔ سبحان اللہ، یہ ان کا دل پہلے سے صاف تھا، انہیں بس نسبت اتصال کی ضرورت تھی، تو میں نے وہ عطا کر دی۔ اور اس کے بعد پھر آپ بہت بڑا جملہ فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سنو، مجھے یہ فکر لاحق تھی کہ جب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور رب تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھ لے کہ اے آل رسول تو دنیا سے کیا لے کر آیا ہے، تو میں رب کی بارگاہ میں کیا پیش کروں گا، یہ مجھے فکر تھی۔ لیکن اب مجھے یہ فکر بھی دور ہو گئی، اب میری یہ فکر بھی دور ہو گئی ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب رب تبارک و تعالیٰ روز محشر مجھ سے یہ پوچھے گا کہ اے آل رسول تو دنیا سے میرے لیے کیا لے کر آیا ہے، تو میں احمد رضا کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہے جو اپنے پیر و مرشد کا فخر ہیں، اعتماد ہے، اور ایسے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں بھی انہیں آپ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت فرماتے، اتنی محبت فرماتے کہ نبی کی محبت میں اپنی عزتوں کو اور اپنے آبا و اجداد کی عزتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے
کہ ہم نبی سے سچی محبت کریں، یہی ہمیں دین و ایمان سکھاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس دل میں محبت رسول نہیں ہے، عشق مصطفیٰ نہیں ہے، تو یہ سمجھ لیں وہ دل زندہ دل نہیں ہے بلکہ مردہ دل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک ہندوستان میں ہر آئے دن ماحول کو بگاڑا جا رہا ہے، طرح طرح سے مسلمانوں کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ کبھی ہمارے نبی کی توہین کی جاتی ہے، کبھی مقدس ہستیوں کی توہینیں کی جا رہی ہیں، کبھی ازواج مطہرات کی توہین کی جاتی ہے، کبھی کلام مقدس کی توہین کی جاتی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اسی لیے ہے کہ مسلمانوں کو آزمائشوں سے گزارا جائے اور دیکھا جائے کہ واقعی ان کی محبت جو ہے ان کے دلوں میں آج بھی باقی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل میں اپنے نبی کی سچی محبت ہے اور ہمارا تعلق ہمارے نبی سے اگر مضبوط ہے تو یاد رکھیں جب ایسے معاملات ہوں گے تو ہمارا دل روئے گا اور اس کے خلاف جو کر سکتے ہیں یقیناً ہم کرنے کے لیے آگے آئیں گے۔ لیکن جب ہمارے دل مردہ رہیں گے تو بس ہم دیکھیں گے، سنیں گے، ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیں گے۔ جب اگر ایسا معاملہ آپ کے ساتھ ہو جائے تو سمجھ لیں آپ اپنی نبی کی محبت میں سچے نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے جب ایسا ہو ہمارا دل تڑپ اٹھے، ہمارے جذبات ابھر آئیں۔ یقیناً ہم سے جو ہو سکتا ہے، جو بن پڑتا ہے، ہم حکومتی قانون کو سامنے رکھتے ہوئے وہ معاملہ کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ اور پہلا عمل تو یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں سچی نبی کی محبت کو پیدا کریں۔ اپنے نبی سے رشتہ ہمارا جتنا مضبوط رہے گا انشاءاللہ دین سے ہو یا دین کی جتنی تعلیمات ہے اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے ہماری محبت ہمیشہ باقی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی ہمارے لیے وسیلہ عظمیٰ ہے، بہت بڑا وسیلہ ہے۔ ہم رب تعالیٰ تک کیسے پہنچیں گے؟ نبی کے واسطے سے پہنچیں گے۔ ہم دین پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ نبی کے ذریعے سے ہی دین پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ دین ہم کیسے جان پائیں گے؟ یقیناً نبی کی سیرت ہی سے جان پائیں گے، یقیناً نبی ہی سے سب کچھ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے اہم بات اپنے نبی سے محبت کو مضبوط کریں۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ساری زندگی آپ نے ہمیں یہی درس دیا ہے۔ اور یہ بھی سن لیں، جہاں آپ اپنے نبی سے سچی محبت کرتے رہے، اسی طریقے سے پیران پیر غوث اعظم دستگیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی آپ سچے عاشق رہے اور ایسے سچے عاشق رہے کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی تکلیف ہوتی، کوئی پریشانی آتی، کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا، آپ فوراً یا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مدد طلب کرتے، استغاثہ پیش کرتے، یا غوث اعظم دستگیر کہتے اور فوراً وہاں سے مدد آ جاتی۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اور اسی طریقے سے جتنے اولیاء ہیں ان سے سچی محبت کریں۔ اور آپ کی محبت غوث اعظم کا معاملہ یہ ہے کہ 6 سال کی عمر ہے اور آپ کو معلوم ہوا 6 سال کی عمر میں اتر کی جانب، شمال، نارتھ کی جانب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ ہے۔ جب معلوم ہوا تب سے لے کر وصال تک اس جانب آپ اپنے پاؤں نہیں پھیلائے۔ سبحان اللہ، یہ محبت غوث اعظم کا معاملہ ہے۔ حالانکہ اگر شریعت کا حکم پوچھا جائے کیا اتر کی جانب، نارتھ کی جانب پاؤں کا پھیلانا ناجائز ہے، تو آپ کو فتوے کی زبان میں جواب یہی دیا جائے گا کہ جائز ہے۔ لیکن یہاں پر جو عمل ہے یہ عشق اور محبت کا تقاضا ہے، محبت پیر کا تقاضا ہے، یعنی اپنے پیر سے، پیر کامل سے، پیران پیر سے ایسی محبت ہونی چاہیے، سچی تڑپ اور تعظیم ہونی چاہیے کہ ادب جس کا تقاضا کرے اس پر ہم عمل کرتے ہوئے نظر آئے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہی عمل ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں یہ واقعہ بھی آتا ہے۔ محدث اعظم ہند علیہ رحمہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جب مجھے کار افتاء پر لگایا، یعنی فتویٰ لکھنے کے کام پر جب مجھے مقرر فرمایا، اس کا آغاز ہوا، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 11 روپیے مجھے عطا فرمائے اور کہے اس کی شیرنی لے کر آنا۔
اور آپ شیرنی لے کر آئے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد شیرنی کو تمام حاضرین کے درمیان میں تقسیم کرنے کا حکم دیا. کرنے والے تقسیم کیے اور اسی کے درمیان میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اچانک اپنے تخت سے کھڑے ہو گئے اٹھ کر، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر آگے بڑھے اور بڑھ کر زمین پر بیٹھے دو زانو، اور دیکھنے والے تعجب کے ساتھ آپ کو دیکھ رہے ہیں. آخر کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھنے والے دیکھتے یہ ہیں کہ آپ دو زانو بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد وہ شیرنی جو تقسیم کرتے رہتے، تقسیم کرنے والوں کے ہاتھ سے شیرنی کے کچھ حصے جو ہے زمین پر گر جاتے، اس شیرنی زمین پر گر جاتی تو اس جگہ پر آپ بیٹھتے اور بیٹھ کر جو ہے اپنی زبان سے اس شیرنی کے ٹکڑوں کو لے لیتے. سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جس شیرنی پر فاتحہ پڑھ دی گئی، بارگاہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ میں اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا، اور آپ اس کی محبت اور تعظیم کا ہمیں یہ درس دیتے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ یقیناً اپنے نبی سے محبت کرنا ہے، اور ہمارے نبی سے جن جن کو نسبت ہے، جس جس کو تعلق ہے، اس سے بھی ہمیں محبت کرنا ہے. اولیاء سے بھی محبت کرنا ہے، اور بڑے پیر پیران پیر سے بھی محبت کرنا ہے، اور سرکار غوث اعظم سے جن سے محبت، جن کو نسبت ہو گئی، ان سے بھی ہمیں محبت اور عشق کا اظہار کرنا ہے. یہی درس اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہمیں عطا کرتے ہیں. اور دیکھیں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے یا پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر سے کسی کو نسبت ہو جاتی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس کی بھی تعظیم کرتے، اس سے بھی اپنی محبتوں کا اظہار فرماتے. اور عالم یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی اگر حج یا عمرہ کر کے آتے تو آپ ان سے ملاقات کرتے، کرنے کے بعد آپ یہ پوچھتے کیا سرکار کی بارگاہ میں آپ نے حاضری دی؟ اگر وہ صاحب یہ کہتے کہ ہاں میں نے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی ہے تو آپ فوراً آگے بڑھ کر ان کی قدم بوسی کرتے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قدم وہ ہیں جو شہر رسول میں گئے ہیں، انہیں شہر رسول سے نسبت حاصل ہوئی ہے. حالانکہ آپ اپنے وقت کے مجدد ہیں، اپنے وقت کے عظیم عالم ہیں، اس کے باوجود آپ کا عمل یہ ہے. اور اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ میں نبی کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیا، آپ فوراً ناراضگی کے ساتھ اپنے چہرے کو پھیر لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی بارگاہ میں حاضری دینا ہمارے لیے یہ ضروری اور لازم ہے. اور جب ہم وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم گناہ گاروں پر کرم ہی کرم ہوتا ہے یقیناً. تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب کوئی حاضری دیتے تو ان کے ساتھ عمل کیا ہوتا دیکھیں آپ. ایک مرتبہ ایک بریلی شریف کے رہنے والے حاجی صاحب آپ کی بارگاہ میں آتے تو آپ اپنی عادت کے مطابق ان سے پوچھتے حاجی صاحب سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوئی؟ تو وہ یہ کہتے بڑے افسوس کے ساتھ کہ حضور گیا تو تھا میں، حاضری ہوئی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف 2 دن ہی وہاں پر رہنے کا موقع ملا، 2 دن ہی رہنے کا موقع ملا. تو دیکھیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب اس دیار میں 2 دن رہنا تو یہ بہت بڑی بات ہے. اگر وہاں پر 2 گھڑیاں بھی گزار لی جائے وہ بھی بہت خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے. جب آپ سنتے ہیں فوراً جو ہے پھر آپ ان کی دست بوسی اور قدم بوسی فرماتے ہیں. تو یہ ہے عاشق کا مزاج. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ نبی سے سچی محبت کریں اور محبت رسول کے جو تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں، اور دین پر عمل کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی عمل کا معاملہ بھی آپ سنیں انشاءاللہ. اسے بیان کر کے ہم اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ چاہے نماز کا معاملہ ہو یا پھر روزے کا معاملہ ہو یا جتنے بھی فرائض اور واجبات ایک مسلمان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ان تمام پر آپ سختی کے ساتھ عمل فرماتے ہیں. یہاں تک کہ آپ سخت بیمار بھی ہو جاتے لیکن کبھی نماز کو قضا نہیں فرماتے، نماز میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں فرماتے، نماز پابندی کے ساتھ ادا فرماتے. چاہے آپ سفر میں ہو یا پھر اپنے حضر میں ہو، قیام پر ہو،
ہر حال میں آپ نمازوں کی پابندی فرماتے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ نماز کی تو پابندی فرماتے ہی فرماتے ہیں، ساتھ میں آپ جماعت نماز کی بھی خاص پابندی فرماتے ہیں۔ جماعت کا معاملہ دیکھیں، آپ کی آخری عمر میں آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اور اتنے بیمار ہوئے کہ آپ چل کر مسجد تک بھی نہیں جا سکتے، تو اب شریعت کا اگر آپ سوال مسئلہ پوچھیں تو آپ کو علماء مفتیان اکرام یہ کہیں گے کہ اگر کوئی شخص اتنا بیمار ہے کہ چل کر اپنے گھر سے مسجد تک نہیں جا سکتا، جماعت میں شرکت نہیں کر سکتا، تو نماز کی جماعت اس کے لیے معاف ہے، وہ گھر ہی میں نماز ادا کرے۔ لیکن اللہ والوں کی شان دیکھیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں حافظ ملت علامہ شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی علیہ رحمہ، جو جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے بانی ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ آخری عمر میں آپ بیمار ہو گئے، اور جب بیمار ہو گئے چل کر مسجد نہیں جا سکتے تھے، تو آپ نے 4 آدمیوں کو مقرر فرمایا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جب جماعت کا وقت ہونے والا ہو، وہ میرے پاس آئے اور مجھے کرسی پر بٹھائے اور بٹھا کر مسجد میں لے جائے، اور اس طریقے سے میں مسجد پہنچ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ تقوی پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ معمول چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جو 4 آدمی مقرر تھے، نماز کا وقت قریب آ گیا، وہ نہیں آئے، اور آپ کو یہ محسوس ہوا کہ شاید جماعت شروع ہو جائے گی اور یا پھر جماعت میں شرکت نہیں کر پاؤں گا، 4 آدمی نہ آئے، تو آپ جو ہے اپنے گھر سے مسجد تک بیٹھے بیٹھے گھسیٹ کر آپ زمین پر تشریف لائے، یہاں تک کہ جماعت میں شریک ہو کر آپ نے جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے نماز کی پابندی اور جماعت نماز کی پابندی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب اسلاف سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم نمازوں کی بھی ضرور پابندی کریں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی فرض ہو، روزہ یہ بھی ہم پر فرض ہے، لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں ماہ رمضان آتا تو جب رمضان کا مہینہ آتا، نوجوان ہوتے، ہٹے کٹے ہوتے، کمانے ملازمت کے نام پر ہیلے بہانے تلاش کر کے وہ روزہ نہیں رکھتے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، حرمان نصیبی ہے کہ ہمیں یہ توفیق نہیں مل پا رہی ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا عمل دیکھیں کہ آخری عمر کا جو ماہ رمضان تھا، آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، طبیب نے، ڈاکٹر نے یہ کہا کہ حضور یہاں پر شہر بریلی میں اس وقت بہت سخت گرمی تھی، بلکہ ہم اور آپ شہر حیدرآباد میں رہتے ہیں، یہاں کے موسم میں اور شمالی ہند بریلی شریف یو پی کے موسم میں فرق ہے۔ یہاں کے تمام موسم معتدل ہے، درمیانی ہے، لیکن وہاں پر بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، گرمی بہت سخت ہوتی ہے، سردی یہاں سے زیادہ اور سخت ہوتی ہے۔ تو جب آپ کی عمر کا آخری ماہ رمضان جو تھا، یہ سخت دھوپ اور گرمیوں میں آیا تھا، اور شہر بریلی میں بھی سخت گرمی تھی، تو اس حالات کو دیکھتے ہوئے طبیب نے کہا کہ آپ روزہ نہ رکھیں، اور آپ کے چاہنے والوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کے لیے شریعت کی جانب سے اجازت ہے، یعنی اگر کوئی بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ جب صحت مل جائے تو روزوں کی قضا کر لے، یا پھر اگر کوئی اتنا بیمار ہے جو شیخ پانی کے حکم میں ہے کہ اب بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، آگے بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ہر ایک روزے کے بدلے میں وہ فدیہ ادا کرے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے یہ کہا گیا، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ سنو، بریلی میں رہ کر تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن یہاں سے قریب نینی تال ہے، اور نینی تال یہ ٹھنڈ علاقہ ہے یہ، اور میں وہاں پر چلا جاؤں تو روزہ رکھ سکتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ میں وہاں پر چلا جاؤں گا، تو آپ بریلی شریف سے نینی تال کی سرزمین پر گئے اور سارے ماہ رمضان کے آپ نے روزے رکھے۔ دیکھیں، یہ ہے محبت، شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ، دین پر عمل کرنے کا شوق۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، یقیناً دنیا میں ہمیں زندگی گزارنا ہے، لیکن دنیا ہمارے لیے سب کچھ نہیں ہے۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے، چاہے بڑے ہو یا نوجوان ہو، جب ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہم پر اتنا ہو گیا
کہ ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ لیکن یاد رکھیں جب معاملہ ایسا ہوگا اور آپ ذرا سے گھبرا جائیں گے اور ہمت ہار جائیں گے، اپنے حوصلوں کو بلند نہیں رکھیں گے، تو پھر آپ کو ذرا سی بھی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری نظر آئے گی۔ لیکن انہی ذمہ داریوں کو آپ ادا کریں، کیونکہ دین کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ شادی شدہ ہیں اپنی بیوی کا حق ادا نہ کریں، آپ کی اولاد ہے اولاد کی تربیت میں کوتاہی کریں، ایسا دین ہرگز نہیں کہتا، بلکہ آپ بیوی کے حقوق بھی آپ کو ادا کرنے ہیں، ماں باپ کے حقوق بھی آپ کو ادا کرنے ہیں۔ باپ ہے اپنی اولاد کی اچھی اور سچی تربیت کرنا، یہ بھی آپ کے ذمے ہیں۔ اگر آپ یہ سب نہیں کریں گے اور یہ کہیں گے کہ بس میں نماز پڑھتا رہوں گا، تب بھی آپ کی نماز ایسی رب کی بارگاہ میں پورے طور پر قبول نہیں ہوگی۔ آپ دین پر سچے طور پر عمل کرنے والے نہیں، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے جو حقوق آپ پر ہیں اسے بھی ادا کرنے ہیں، ماں باپ کے جو حق ہیں اسے بھی ادا کرنا ہے۔ آپ نے شادی کر لی، بیوی کا حق آپ پر بنتا ہے، بلکہ دین کا معاملہ اتنا اعلیٰ اور پیارا ہے، اگر کوئی شوہر اپنے بیوی کے منہ میں محبت کے ساتھ لقمہ ڈال دے، لقمہ اس کو کھلائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دین ہمارا بہت پیارا دین ہے، بس جاننے کی ضرورت ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ نیت اگر اچھی ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ آپ محبت سے پیش آ رہے، نیت یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، ماں باپ کو آپ خوش کر رہے ہیں، نیت یہ ہو کہ سرکار نے فرمایا کہ باپ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ ماں کو خوش کرتے ہیں، نیت یہ ہو تاکہ ماں خوش ہو جائے تو میرے لیے جنت کا سامان فراہم ہو جائے، کیونکہ سرکار نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو آپ نیت رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ رحمی سے خوش ہوتا، اس کے ذریعے سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو یقیناً ہم کو دنیا میں رہنا ہے، لیکن دنیا میں رہنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سب کچھ ہے، بلکہ دین پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارنا ہے۔ اور دنیا جو کچھ بھی ہے یہ آخرت کی تیاری کا سامان ہے، یہ ہمارے لیے آخرت کی تیاری کرنے والے دن ہے۔ یہ ہم اس میں جتنے نیک عمل کریں گے اس کے بعد ہمارے لیے آخرت بہتر ہی بہتر ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جن کا عرس ہم اور آپ منا رہے ہیں، یا آپ کے علاوہ جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں، اولیاء ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں جن کا ہم نام لیتے ہیں، یقیناً انہی کی ناموں کی برکتیں ہیں۔ آج دین ہمارے درمیان میں ہے، دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے ہم دنیا میں رہیں، دنیا میں زندگی گزاریں، یقیناً اپنی ضرورتیں پوری کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جاتے جاتے دین کے کام بھی کچھ کر کے جائیں، دین کے لیے بھی کچھ کرنے کا جذبہ رہے، یقیناً ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوگی۔ اور جب آپ دین کے لیے کچھ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی دنیا کی آسانیاں اور دنیا کی جو برکتیں ہیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ بولیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ رحمہ کی ذات بہت ہی وسیع اور کشادہ ذات ہے، اور آپ کی ذات اطہر پر اور آپ کے ذات کے کئی پہلو ہیں، ان پہلوؤں پر اگر بیان کرنا چاہے تو ایک دو نہیں، آپ کو ماہ سفر کے سارے مہینے میں ہر دن محفل منعقد کرنی ہوگی، تب جا کے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں کچھ جان پائیں۔ بس آپ حضرات اس حوصلے کو ہمیشہ بلند رکھیں، جب جب ان اللہ والوں کا عرس آئے اور سالانہ فاتحہ کا موقع ہو انہیں ضرور یاد کریں۔ انشاءاللہ عز و جل جب ان کے بارے میں آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ الحمدللہ ہمارے اسلاف ایسے رہے، اور آپ کی ولادت جو ہوئی 10 شوال المکرم 1272 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا وصال جو ہوا 25 صفر المظفر 1340 ہجری میں ہوا ہے، اور ابھی جو جمعہ کا دن گزرا یہی دن جو تھا یہ 25 صفر کا دن تھا، اور الحمدللہ آج ہم اور آپ بارگاہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں، یہ ہمارا عمل قابل تحسین ہے۔ اب آخر میں ایک پیغام یہ سماعت کر لیں، ماہ سفر ختم ہونے والا ہے،
اب اس کے بعد کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ بولیے سبحان اللہ، ماہ ربیع الاول کی آمد ہے، ماہ ربیع النور کی آمد ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس ماہ مبارک میں پیدا ہوئے اس ماہ مبارک کی آمد ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں اور آپ کو اس کی بھی تیاری کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہمارے مسجد کے ذمہ داران یہاں پر ہیں، یقیناً ہو سکتا کرتے ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم گزارش کریں گے آپ اپنی استطاعت کے مطابق مسجد کو سجائیے اور اپنی مسجد پر جو ہے پیارے پیارے جھنڈوں کو لگائیے، تاکہ خصوصی طور پر معلوم ہو جائے محلے کی ہماری یہ جو مسجد ہے کوئی عام مسجد نہیں ہے، بلکہ اپنے نبی کے چاہنے والوں کی مسجد ہے۔ ہاں، اور اسی طریقے سے ہر ایک مومن مسلمان جو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے اسے بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی، فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر استطاعت دی، ہو سکتا ہے آپ اپنے استطاعت کے مطابق اپنے گھروں کو بھی سجائیے، گھروں میں چراغاں کریے، یقیناً یہ بھی آپ کی محبتوں کا اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ تو ضرور ہے، جب یہ ماہ میلاد آنے والا ہے تو اسی طریقے سے کچھ ایسے بھی لوگ نکلیں گے، وہ نکلتے ہیں، ہر جگہ پہ نکلتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ہم کو ایسوں کی نہیں سننا، ٹھیک ہے۔ ہاں بس ہم کو جو ہے اپنے نبی سے محبت ہے، محبت کا اظہار جس سے ہو سکتا ہے اور جس پر شریعت نے پابندی نہیں لگائی ہے، مطلب یہ ہے ہمارے لیے وہ جائز ہے، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ باقی تو یقیناً کون سی چیزیں جائز ہے، کون سی چیزیں بدعت ہے، کون سی چیزیں شرک ہے، کون سی چیز شرک نہیں ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ورنہ آپ علماء حق کے پاس آئیں گے انشاءاللہ عز و جل، قرآن عظیم اور احادیث طیبہ کی روشنی میں سب کچھ آپ کو بتایا جائے گا۔ بس اب ضرورت اس بات کی ہے آپ اپنے عمل کا اظہار کریں۔ تو ماہ میلاد آنے والا ہے، آپ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی مسجد کو سجائیں، اپنے گھروں کو سجائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں سارا سال آپ کے ساتھ رہے گی، آپ کے گھر میں رہے گی انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں انشاءاللہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا جو ادارہ جامعہ قادریہ اور ساتھ میں قادری اسلامک اسٹڈی سینٹر ٹولی چوکی میں چل رہا ہے، الحمدللہ آپ حضرات کی دعائیں ہیں، بڑی کامیابی کے ساتھ اپنی ترقی کے منزلوں کو یہ طے کر رہا ہے، اور شعبہ عالمیت کی تعلیم بھی چل رہی ہے، لڑکوں کی لڑکیوں کی، اور الحمدللہ آپ حضرات کی محبتوں کی وجہ سے، تعاون کی وجہ سے یہاں سے بھی الحمدللہ بچیاں روزانہ پڑھنے وہاں پر آ رہی ہیں الحمدللہ، اور انہیں عالمہ کورس اور اس کی تیاری کروائی جا رہی ہے، اور اس سلسلے کو آپ حضرات جاری رکھیں، اور انشاءاللہ وہاں پر ہمارے ادارے پر 12 روزہ محافل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منعقد کی جائے گی، 12 دن تک، چاند جس دن نظر آئے گا اس دن سے لے کر 12ویں شب تک روزانہ، ہاں روزانہ کی محفل جو رہے گی، یہ نماز عشاء ادا کی جائے گی، اس کے بعد درود شریف کی محفل ہوگی، روزانہ درود شریف پڑھا جائے گا، چونکہ یہ بہت ہی پیارا اور بہترین وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے، تو روزانہ انشاءاللہ یہ درود شریف پڑھا جائے گا، بلکہ ہمارے پاس درود شریف انشاءاللہ ماہ میلاد میں دن میں بھی پڑھیں گے، بچے بھی پڑھیں گے، بچیاں بھی پڑھیں گی، اور رات میں بھی انشاءاللہ عز و جل جتنے حاضر ہوں گے یہ بھی درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ 12ویں شب کو خصوصی محفل میلاد منعقد ہوگی، جس میں انشاءاللہ قصیدہ نور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا قصیدہ مکمل پڑھا جائے گا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، اور اسی طریقے سے قصیدہ بردہ شریف انشاءاللہ اس کو بھی مکمل پڑھا جائے گا، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، انشاءاللہ اسے بھی ہم بیان کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور شان، مقام و مرتبہ اور میلاد کے تعلق سے خصوصی بیانات بھی ہوں گے انشاءاللہ عز و جل اس شب میں، اور پھر لنگر شریف کا بھی اہتمام رہے گا، اور اسی طریقے سے خواتین کا بھی ایک اجتماع انشاءاللہ منعقد کیا جائے گا، اور اس کا اعلان بھی انشاءاللہ یہاں پر ہم کروائیں گے، غالباً 8 اکتوبر کو انشاءاللہ خواتین کا اجتماع کریں گے محفل میلاد کا، وہ دن کے وقت میں ہوگا،
دن کے وقت میں انشاءاللہ 10 بجے سے لے کر 2 بجے تک خواتین کا اجتماع رکھا جائے گا، تو آپ اپنے گھر کی خواتین کو، بچیوں کو بھیجیں، انشاءاللہ عز و جل ایک دینی ماحول انہیں ملے گا۔ اور میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کیا، اور 12 ربیع الاول شریف کا دن ہمیں کیسے منانا ہے، انشاءاللہ یہ پیغام خواتین اور بچیوں کو بھی عطا کریں گے۔ یہ 12 ربیع الاول سے پہلے ہی 1-2 دن پہلے انشاءاللہ اسے منعقد کریں گے، اور باضابطہ طور پر انشاءاللہ اعلان یہاں پر ہمارے افروز رضوی صاحب کے ذریعے، امام صاحب کے ذریعے انشاءاللہ کروا دیا جائے گا۔ تو اگر ممکن ہو تو ان محفلوں میں آپ کو شرکت کریں، اور اپنے جو دوست و احباب ہیں ان کو بھی لے کر آئیں، اور خواتین کو، بچیوں کو بھی اپنے گھر کے اس اجتماع میں شرکت کروائیں۔ انشاءاللہ عز و جل خواتین کے اجتماع میں بھی دوپہر کے کھانے کا، لنگر کا انشاءاللہ انتظام کیا جائے گا۔ صلاۃ السلام پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر دعا کریں۔